خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. حاضرین کرام، پردہ خواتین، اللہ عز و جل کا یہ فضل اور احسان ہے کہ ہم سب آج یہاں عیدگاہ میں عید قرباں کی نماز کی ادائیگی کے لیے موجود ہیں۔ اس حوالے سے اور اسی مناسبت سے سورہ بقرہ کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے انہیں چند چیزوں چند باتوں میں آزمایا، ان کے ایمان اور ان کی توحید کا امتحان لیا۔ اللہ عز و جل نے خود فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام آزمائشوں میں اور اپنے تمام امتحان میں کامیاب نکلے اور وہ سب کا سب پورا کر دکھایا۔ ان کی اس ولایت، اللہ کے حکم پر سب کچھ کر گزرنے کے جذبے کی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے بہت بڑے انعام اور احسان کے طور پر یہ کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمہارے دل میں میری فرما برداری کا وہ جذبہ ہے، تمہارے سینے میں میری محبت کا وہ پیمانہ ہے کہ بس میرا جو بھی حکم ہو، جس طرح کا بھی حکم ہو، تم ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے، اس سے کر گزرنے کے لیے تیار ہو۔ میری طرف سے یہ انعام ہے تمہارے لیے کہ میں تمہیں ساری دنیا کا امام بنانا چاہتا ہوں، پوری دنیا کا رہنما، پوری دنیا کا میشوا تمہیں مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑے اعزاز اور ایک بہت بڑے فخر کی بات تھی، اللہ کی جانب سے بہت بڑے انعام کی بات تھی۔ جب کبھی بھی کسی اعزاز اور کسی انعام کی بات ہو، اللہ کی کسی فضل اور اس کی کسی بخشش کا تذکرہ ہو، باپ کے دل میں ہمیشہ اپنی اولاد کا خیال آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بھی دل میں یہ خیال آیا کہ یہ انعام جو اللہ مجھے دے رہے ہیں، یہ انعام اس فضل میں اور اس بخشش میں میری اولاد بھی اگر شریک ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے۔ انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے میرے رب، یہ امامت و قیادت و یہ لیڈرشپ کا جو تو مجھے انعام دینے والا ہے، اس دنیا کا تمام جہان کا، کیا یہ میری اولاد کے لیے بھی ہوگا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، امامت، قیادت، لیڈرشپ اور پیشوائی کی جو بات ہے، یہ معمولی چیزیں وہ اللہ کی طرف سے اگر دی گئی ہو تو اللہ نے اپنا قانون صاف کر دیا کہ ابراہیم آپ جیسے فرما بردار، آپ جیسے توحید کے امام، اگر آپ کی اولاد آپ کے راستے پر قائم و باقی رہی تو میرا یہ وعدہ آپ کی اولاد سے بھی ہے، لیکن اگر آپ کی اولاد آپ کے راستے سے ہٹ جائے، آپ کے مشن سے کنارہ کشی اختیار کر لے تو آپ کی اولاد پھر میری نظر میں ظالم ٹھہرے گی اور ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہمیشہ سے ہے، یہ اس کا دستور ہے جو ہر زمانے میں رہا ہے، نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ اللہ کا یہ قانون ہمیشہ سے ہے کہ اللہ ہم سب کے ایمان کی جانچ کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کا امتحان لیتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی جانب سے ہونے والی اس آزمائش میں، اس امتحان میں اگر کامیاب نکلتے ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے بہت عزت اور بہت سرفرازیت کی ہے۔ لیکن جو شخص، کوئی ایک شخص ہو، فرد واحد ہو
یا پوری قوم اور پوری ملت ہو، اللہ کی جانب سے اگر آزمائش میں وہ ناکام ہو جائے تو پھر ایسے شخص کے لیے یا ایسی قوم اور ایسی جماعت کے لیے سوائے ذلت اور رسوائی کے کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک شخص، ایک فرد، اللہ کہتے وہ اکیلا بندہ پوری امت کے برابر۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے امت کہا کہ وہ ایک امت ہے۔ قانتا للہ حنیفا، یہ وہ شخص ہے کہ جو ہمیشہ ہر معاملے میں، ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ کی طرف جھک جانے والے، اللہ کے آگے پیشانی خم کر دینے والے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے والے، اللہ کے آگے شکر گزاری کرنے والے ہیں، اور حنیف بھی ہیں۔ یہ توحید میں اتنے سچے اور اتنے خالص ہیں کہ اللہ کی یاد سے، اس کی محبت سے، اس کی فرما برداری سے ان کا سینہ ہمیشہ آباد اور بھرا رہتا ہے، شرک سے مکمل بری اور پاک ہیں۔ اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کا درجہ اور مقام تو اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے اپنا انہیں خاص دوست بنایا۔ اللہ نے کہا ابراہیم آپ خلیل ہیں میرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی طرف اس بات کی وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں گے، جو توحید کے امام، جو سچے اور خالص تھے، آپ بھی انہی کی ملت کی پیروی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل نے اور بھی بے شمار ان کے فضائل و مناقب قرآن میں بیان کیے۔ یہ درجہ اور یہ مرتبہ یوں ہی کسی کو نہیں مل جاتا ہے، یہ مقام یوں ہی کسی کو حاصل نہیں ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اللہ عز و جل کی جانب سے آنے والی ہر آزمائش کا اپنی جانثاری، اپنی فرما برداری کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور ثبوت دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے والد نے سختی کے ساتھ گھر سے باہر نکالا اور یہ کہا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ، ابراہیم اگر تم اپنی توحید کی دعوت اور اس مشن سے باز نہ آئے تو پتھروں سے مار کر تمہیں گھر سے باہر نکالوں گا اور اسی وقت تمہیں گھر چھوڑ دینی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کے لیے مجبور کیا گیا، گھر سے نکالا گیا، اللہ کی توحید کی خاطر خوشی سے منظور کیا۔ ان کی بیوی سارہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ سخت آزمائش آئی، انہوں نے اس آزمائش کا مقابلہ، اس آزمائش کا سامنا اللہ عز و جل کے آگے رکوع و سجود کے ذریعے کیا۔ نماز میں کھڑے ہوئے اللہ سے مدد مانگی، اللہ عز و جل نے انہیں اس مدد کو ان کی مدد فرمائی اور وہ کامیاب ہو گئی۔ انہیں توحید کی خاطر آگ میں ڈالا گیا، اللہ کی محبت میں انہوں نے آگ میں جانا قبول کیا اور منظور کیا، لیکن توحید سے ہٹنا اور پھرنا اور توحید کے خلاف جانا کسی قیمت پر انہیں گوارا منظور نہیں ہوا۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش، اور اس سب سے بڑی آزمائش سے پہلے ایک اور چیز، ان کی بیوی ہاجر، ان کے بیٹے اسماعیل، اللہ عز و جل نے کہا کہ صحرا میں، ریگستان میں چھوڑ کر آؤ کہ جہاں ان ماں اور بیٹے کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک پل کے لیے بھی سوچے بغیر اللہ کی اس حکم کی تعمیل کی اور چھوڑے اور پلٹ کر بھی واپس نہ دیکھا۔ زندگی کی سب سے بڑی آزمائش جسے اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاغ المبین۔ بڑھاپے میں اللہ نے جب اولاد سے نوازا، جب اولاد نے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے، اس لائق ہوئے کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، ان کی مدد کر سکیں، تب اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں میرے فرما برداری کے لیے اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھوں ذبح کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، دونوں فلما اسلما وتلہ للجبین، باپ اور بیٹے دونوں تیار، ایک ذبح کرنے کے لیے اور دوسرا ذبح ہونے کے لیے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم کہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی، لیکن اس سب سے بڑی آزمائش کو بھی تم نے اتنی فرما برداری کے ساتھ ثابت کیا اور پیش کیا کہ بس میرا یہ فیصلہ ہے کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تمہاری یہ سنت
तुम्हारी ये फरमाबरदारी, तुम्हारी ये जानिसारी और वफादारी, अल्लाह ने इस बात का फैसला कर लिया है कि कयामत तक, रहदी दुनिया तक तुम्हारी सुन्नत की याद ताजा की जाती रहेगी, तुम्हारा नाम लिया जाता रहेगा, तुम्हारी सुन्नत की याद में हमेशा कुर्बानी पेश की जाती रहेगी। हम उसी सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करने के लिए आज यहाँ हाजिर हैं कि जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत की महर लगी हुई है। हमारे लिए फख्र और एजाज की बात है, सुन्नत इब्राहिमी, उसके साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और आपका अमल भी इसमें शामिल और दाखिल है। लोगों, हम सब की ख्वाहिश है, और ख्वाहिश रखनी कोई बुरी बात नहीं है। हम सब की ये चाहत है कि हमें भी इज्जत मिलनी चाहिए, हमें भी एक मकाम हासिल होना चाहिए, हमें भी लोग या दुनिया हमें कद्र की निगाह से देखे, हमें एक आइडियल समझा जाए, ये ख्वाहिश है। लेकिन हकीकत और सच्चाई ये है कि आज हमारी आधे से ज्यादा आबादी तौहीद के बजाय शिर्क में डूबी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़कर बिदअत और खुराफात में हम पड़े हुए हैं। आज हमारी हालत ये है कि हम न अल्लाह के साथ वफादार रह सके, न मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मुत्तबी और पैरोकार बन सके, न हम अपने माँ बाप के फरमाबरदार बन सके, न हमने अपनी औलाद और अपनी बीवी बच्चों के साथ इंसाफ और एहसान किया। सच्चाई और हकीकत यह है कि हमें इसको मानना और कबूल करना चाहिए और उसकी इस्लाह की कोशिश और फिक्र करनी चाहिए, रब्बे जुल जलाल से दुआ करनी चाहिए। हकीकत यह है कि आज दुनियादारी इस कदर हमारे सर से पैरों तक उतर चुकी और समा चुकी है कि चंद पैसों और चंद सिक्कों की खातिर न जबान का कोई एतबार, न अहद पैमान और कौल करार का कोई एतबार। हम तो चंद सिक्कों की खातिर सब चीज से फिर जा रहे हैं, हर एक चीज से तमाम अहद पैमान को तोड़ दे रहे हैं, तमाम चीजों को हम बिगाड़ दे रहे हैं। हमारी खवातीन का हाल ये है कि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत छोड़कर वेस्टर्न कल्चर ज्यादा पसंद और ज्यादा महबूब है। ये वो चीजें हैं कि जिस किसी कौम में ये बातें दाखिल हो जाए, उस कौम को इज्जत नहीं, उस कौम को सरफराजी नहीं, उस कौम को बुलंदी नहीं, बल्कि उस कौम के ऊपर अल्लाह की जानिब से ऐसा दुश्मन मुसल्लत किया जाता है जो आपके मालों को छीन लेता है, जो आपकी इज्जत और आबरू को पामाल करेगा, जो हमें कहीं का भी रहने न देगा, जो चैन और सुकून की नींदों को भी छीन लेगा। और इन सारी चीजों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है कि वह इब्राहीम अल्लज़ी वफ़ा, सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अपने रब के साथ हम फरमाबरदार बने, अल्लाह के साथ हम फरमाबरदार बने, अल्लाह की तौहीद में हम जरा भी खलल और फर्क न आने और न पड़ने दें, तौहीद को खालिस रखें, अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक, नफा नुकसान में अल्लाह के अलावा किसी और को जर्रा बराबर भी हम मालिक न समझें। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करें और इन रास्तों पर आए बगैर, अपने आप को बुनियाद से ठीक किए बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आज हम अभी यहाँ से जब निकलेंगे, हम सुन्नत इब्राहिमी और सुन्नत मुस्तफी के मुताबिक इंशाअल्लाह अपने जानवरों को कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन याद रहे कि जानवरों को कुर्बान करने से पहले एक और चीज की भी कुर्बानी जरूरी है, और वो जानवरों की कुर्बानी से ज्यादा जरूरी और पहले है, और वो ये है कि हम सब ने अपने दिलों में जो बुग़्ज़ और नफरत पाल रखी है, जो हसद और कीना कपड़ को हमने जगह दी है, जो ईगो और अना के चक्कर में हमने अपने आप को बहुत कुछ बर्बाद किया है। ये ईगो, ये अना जो कि खालिस इब्लीस का अमल है, ये इब्लीस की सरकशी और उसकी सोच है। ये वो चीज है कि जिसने भाई भाई को दुश्मन बना दिया, कि जिसने मियां बीवी के दरमियान नाइत्तेफाकी पैदा कर दी है, कि जिसने पड़ोसियों के दरमियान दुश्मनी और बगावत पैदा कर दी है। इस अना वाली चीज को, इस ईगो को सबसे पहले हम कुर्बान करें कि ये हमारी तक़वा में रुकावट है, ये हमारे अखलाक पे रुकावट है। आप इसे सबसे पहले कुर्बान करें, आप इसे सबसे पहले मिटाएं, अपने दिलों और अपने सीनों को साफ करें, अल्लाह की मोहब्बत को उभरने दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के लिए जगह बनाए अपने सीनों में। फिर उसके बाद आपका सीना ईमान के नूर से मुनव्वर होगा,
پھر آپ اپنی جانوروں کو قربان کریں اور یہ دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کی اس قربانی جو کہ ایک عظیم عبادت ہے، آپ کے دل میں کیا سکون، کیا خوشی اور کیا اطمینان ملتا ہے اور حاصل ہوتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم۔ قربانی جیسی عظیم عبادت کی روح تو صرف یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا گوشت، تمہارے جانوروں کا گوشت، تمہارے جانوروں کا خون اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ گوشت جانوروں کی تعداد اللہ نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ ہے یا نہیں ہے۔ تم نے ان جانوروں اس گلے پر چھری چلانے سے پہلے تمہاری سوچ کیا تھی، تمہاری فکر کیا تھی، تمہارا عقیدہ کیا تھا، تمہارا ایمان کیا تھا، تمہارے دلوں کی حالت کیا تھی۔ لہذا ان باتوں پر غور کریں اور ان کو ٹھیک اور درست کریں، یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو، ہمارے صدقات و خیرات کو، ہماری قربانی کو، ہمارے فرائض اور واجبات کو، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری توحید میں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں توحید میں سچا اور پکا بنائے، شرک سے اللہ عز و جل ہم سب کو، ہماری نسلوں کو بھی محفوظ رکھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے الفاظ میں اے اللہ ہم سب مل کر کے تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب تو ہم سب کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے، ہماری اولاد کو بھی نمازوں کا پابند بنا دے۔ ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں اور ہماری فریاد کو قبول کر لے اور سن لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ تو ہم سب کو بخش دے اور معاف فرما دے، ہمارے والدین کو بھی بخش دے اور معاف فرما دے، تمام مومنوں کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ اے اللہ حساب و کتاب کے دن، قیامت کے دن ہم سب کو عزت نصیب فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما لے، ہم سب کے حصے میں جنت نصیب فرما اور اس کو مقدر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم اور اس کی آگ سے محفوظ فرما لے، ہماری اولاد ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمیں سکون عطا فرما، ہماری زندگیوں میں سکون عطا فرما، راحت عطا فرما، ہمارے گھر بار اور ہمارے مال و اسباب میں سکون اور عافیت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس سرزمین ہندوستان کو بھی تو امن اور عافیت سے بھر دے۔ جو شر و فساد کی کوشش ہے اے اللہ ایسی تمام کوشش کرنے والے جو اس وطن عزیز کو بگاڑنا اور اس میں فساد مچانا چاہتے ہیں، اے اللہ ایسے تمام سازش کرنے والوں کی سازشوں کو ان کے خلاف لوٹا دے اور اس سرزمین کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ ہمیں آپس میں اتحاد اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے، ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ سب کو مکمل شفا و صحت نصیب فرما۔ جو حجاج کرام آج مینا میں ہے اللہ عز و جل تمام حجاج کے ان کے حج کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے عمرے کو قبول فرما، ان کے اسرار کو قبول فرما، اور ہم سب کو بھی بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کچھ اور ضروری اعلانات ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان مینگلور سے کچھ احباب آئے ہوئے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک خاص علاقے میں مدرسے کی خاص ضرورت ہے، عمارت زیر تعمیر ہے، انڈر کنسٹرکشن ہے، ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ آپ اس میں دل کھول کر مرد و خواتین مدد کریں، آگے آئیں۔ واضح رہے کہ یہ مدرسے کی کوشش ہے، آپ صدقات و زکوٰۃ میں انشاءاللہ اپنا اس میں دے سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر فرمائے۔ دوسری چیز، ہم سب مومن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا طہور شکر الایمان، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، اور اس کے خلاف کیا کر کے غلاظت و گندگی کر کے آپ اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق خراب نہ کریں۔ اور ایسے ہی آخر میں تمام لوگوں کے اس پرسکون نماز کی ادائیگی کے بعد اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اس کی شکر گزاری، اس کی بارگاہ میں شکر گزاری کے بعد ہم مینجمنٹ کا شکر ادا کرتے ہیں، خاص طور سے پولیس ڈپارٹمنٹ، ٹریفک پولیس، سول ڈیفنس، تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کی اس کوشش کو انہوں نے مینٹین، ہماری اس پیس اور اس چیز کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ عز و جل انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔